شکریہ۔ آن لائن ہوں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اہل علم و ادب، مہمانان گرامی، ملک کے ہر حصے سے بالخصوص بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اہل علم و دانش، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم نے اکادمی ادبیات پاکستان کے زیر اہتمام پہلی مرتبہ آن لائن توسیعی خطبات کا ایک سلسلہ آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے کا ایک حوالہ تو یہ ہے کہ حال ہی میں حکومت پاکستان کی طرف سے کفایت شعاری مہم کے تحت ایسی تقریبات کے انعقاد کو کم کرنے کا کہا گیا ہے جس پر بہت سے وسائل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس ہدایت کے مطابق بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس خیال سے بھی کہ ہم آن لائن سے پروگراموں کے ذریعے اپنے ان محترم، عزیز اور بہت اہم احباب اور اہل علم و دانش تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو ہم سے بہت دور رہتے ہیں اور کسی وجہ سے مختلف وجوہات کی بنا پر بار بار یا کبھی بھی اکیڈمی میں تشریف نہیں لا سکتے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو پروگرام بنایا ہے، سب سے پہلے وہ توسیعی لیکچرز کا پروگرام ہے، ایکسٹینسو لیکچرز کا، جو ہر 15 روز کے بعد منعقد ہوا کریں گے۔ اور اس کے لیے وقت بھی ہم نے رات کا اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر، مصروفیات سے فارغ ہو کر اس پروگرام میں شریک ہو سکیں۔ یہ نشستیں ہر 15 دن کے بعد رات 8 سے 9:30 بجے پیش کی جائیں گی، اور ان نشستوں میں کوئی ایک بہت اپنے موضوع کے ماہر اور اہل علم شخصیت خطبہ پیش کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ خطبے کی صدارت کے لیے اہل علم شخصیات موجود ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ چونکہ لائیو پیش کی جا رہی ہے، فیس بک پر لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے، تو جو احباب بھی اس میں شرکت کرنا چاہیں، یہ ایک دعوت عام ہے۔ پوری دنیا سے، پورے ملک سے لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور وہ اس سیشن میں سوال جواب بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آخر میں جب سوال جواب کا وقت دیا جائے گا تاکہ وہ ایک مکالمے کی فضا بھی قائم ہو سکے۔ خواتین و حضرات، ہمیں بے حد خوشی ہے کہ اس سلسلے کا آغاز بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم شاعر، نثر نگار، لغت نویس، ماہر لسانیات جناب سید ظہور شاہ ہاشمی کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ سید ظہور شاہ ہاشمی بلوچی ادب کا اہم حوالہ ہیں۔ اکادمی ادبیات پاکستان بلوچی زبان کا ایک ایوارڈ بھی ان کے نام سے دیتی ہے، جو ہر سال بلوچی ادب کی بہترین کتاب پر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بلوچی ادب کی خدمت کی ہے، گراں قدر خدمت کی ہے، اور ان خدمات کا دائرہ مختلف جہات پر محیط ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک ماہر لسانیات تھے، لغت نویس تھے، اردو، عربی، انگریزی، فارسی پر بھی ان کو عبور حاصل تھا۔ بلوچی زبان کے ساتھ ساتھ نظم اور غزل کے شاعر تھے۔ انہوں نے افسانوں کے انتخاب شائع کیے ہیں، ان کے خطوط کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، قواعد کی کتاب شائع ہو چکی ہے۔ اردو میں بلوچی زبان و ادب کی تاریخ انہوں نے مرتب کی ہے، اور بلوچی زبان کی لغت بھی انہوں نے مرتب کی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ تمام خدمات بغیر کسی مالی معاونت اور مدد حاصل کیے کی ہیں۔ ذاتی خرچ سے، ذاتی جیب سے انہوں نے ان کتابوں کی اشاعت کا اہتمام کیا، اور یوں اپنی زبان سے محبت کا ثبوت دیا۔ ان کا ناول نازک کے نام سے بلوچی زبان میں شائع ہوا، جو ان کی وفات سے کچھ عرصہ قبل ہی شائع ہوا تھا۔ اکادمی ادبیات پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اکادمی نے 1995 میں اس ناول کا ترجمہ شائع کیا تھا۔ اس سال 2026 میں سید ظہور شاہ ہاشمی کا 100واں یوم پیدائش ہے، اور ایک خیال کے مطابق آج یعنی 26 اپریل کو ان کی 100 سالہ سالگرہ ہے۔ تو آج ہم نے اس اہم دن کے اعتبار سے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے، اور توسیع خطبات کا پہلا خطبہ سید ظہور شاہ ہاشمی کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے پاس بلوچی زبان و ادب،
براہوی زبان و ادب اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے انتہائی اہم دانشور حضرات موجود ہیں۔ اس مجلس کی صدارت کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب علی عیسیٰ صاحب کو۔ علی عیسیٰ صاحب اس حوالے سے بہت اہم نام ہے کیونکہ انہوں نے سید ظہور شاہ ہاشمی کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کے کارناموں کو باقی رکھنے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کی ادبی کتابوں کی اشاعت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ انہوں نے ایک اکیڈمی قائم کی ہے اور اس اکیڈمی کے زیر اہتمام سید ظہور شاہ ہاشمی کی کتابوں کی اشاعت ہوتی ہے اور ان کے کام اور پیغام کو زندہ رکھا جا رہا ہے۔ ان سے بڑھ کر یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں کہ وہ سید ظہور شاہ ہاشمی کے بارے میں ہونے والے خطبے کی صدارت کریں۔ تو علی عیسیٰ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں اس مجلس صدارت کے دوسرے رکن جناب ڈاکٹر عبد الکریم بریالی صاحب، جو اردو، انگریزی، بلوچی مختلف زبانوں کے اہم کے ماہر ہیں، اور ان کی خدمات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی خدمات کا ہر سطح پر اعتراف کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کے قابل فخر دانشور ہیں ڈاکٹر عبد الکریم بریالی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عبد الغفور شاد صاحب بطور مبصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا بلوچی زبان و ادب پر اور اس کی تاریخ پر بہت اہم کام ہے۔ ان کو بھی وہ تھوڑی دیر میں شاید ہمیں جوائن کریں گے، انٹرنیٹ کے مسائل کی وجہ سے وہ ابھی تک ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر آج ہمارے ساتھ اس خطبے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر عبد الرزاق صابر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بلوچی اور براہوی زبان کے بہت ہی اہم لکھنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ اعتبار سے وہ گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ماہر لسانیات ہیں، بلوچی زبان ادب کی تاریخ انہوں نے تحریر کی ہے۔ وہ آج ہمیں سید ظہور شاہ ہاشمی کے بارے میں ایک توسیع خطبہ ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ اس پروگرام کی نظامت کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر زاہد حسین دشتی صاحب۔ تو میں ڈاکٹر زاہد حسین دشتی صاحب کے حوالے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے اور اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے آپ تمام سینئر اہل قلم کا، دانشور حضرات کا، احباب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو اپنا وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ ہم بلوچی ادب سے اپنے جس توسیع خطبات کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ آئندہ چل کر ہم سب کے لیے بہت ہی مفید اور دلچسپ سلسلہ ثابت ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور اب ڈاکٹر زاہد دشتی صاحب کے میں اس پروگرام کو ان کے حوالے کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اپنا مائک ان میوٹ کیجئے گا پلیز۔ میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے استقبالیہ کلمات پیش کیے۔ اکادمی ادبیات پاکستان کے زیر اعتماد پہلا توسیع خطبہ بلوچی زبان ادب کے نامور محقق ماہر لسانیات سید ظہور شاہ ہاشمی کے 100 سالہ ولادت پر بہنوان بلوچی ادب کے فروغ میں سید ظہور شاہ ہاشمی کا کردار، یہ آن لائن پہلا توسیع خطبہ سلسلہ ہے جو کہ آپ نے محققین کا ذکر کیا، ان کا نام لیا۔ دان کے جل منتہی دریاہیں دلا ہاچ نبیت، پتہی بانوراں گلیں تنگیں پرداش نبیت، راجے کی ببیت گنگ نمانت نمانت، مانت پادار کی بزاں زندگاہ مردار۔ بلوچی زبان ادب کا نامور شخصیت سید ظہور شاہ ہاشمی ہمہ جہت تخلیقی شخصیت ہیں۔ انہوں نے شاعری، فکشن، لسانیات، تحقیق اور لغت سازی میں بنیادی کام کیے ہیں، بلکہ بیشتر اصناف ادب میں ان کا کردار بانی کی حیثیت سے ہے۔ وہ اپنی شخصیت میں ایک علمی و ادبی انجمن تھے۔ شاعری ان کا خصوصی میدان ہے، لیکن شاعری کے علاوہ انہوں نے بلوچی فکشن میں بنیادی تجربہ کیے۔ ان کا پہلا ناول جو کہ میڈم نے ذکر کیا، نازک، اور بلوچی افسانوں کا مجموعہ میرگن قابل ذکر ہیں۔ ان کی شعری و نثری تخلیقاتی سے بلوچی ادب نے جڑیں پکڑی اور شجر سائیدار کی شکل اختیار کی۔ ان کی کاوشوں سے آج بلوچی ادب کی مضبوط عمارت کھڑی ہے۔ سید ظہور شاہ ہاشمی ادبی آسمان کے اندھیروں میں ایک جلملاتا ستارہ ہے، ہماری مشکل اور پرکٹن راہوں کو جالنے والا چراغ۔ ان کی شاعری و نثر میں سوز بھی ہے، ساز بھی ہے، رنگ بھی ہے، آہنگ بھی ہے۔ بلوچی غزل
کا وہ بادشاہ ہے، ان کی شاعری میں شیموریت کا درد و سوز، جام درو کا تغزل، ملا فاضل کا تخیل، عزت کا ترنم، مست کی سرمستی اور سیما کا خلوص نظر آتا ہے۔ تو میں ابھی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلوچی براوی زبان کے نامور محقق، ماہر لسانیات، گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق صابر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا توسیع خطبہ پیش کرے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام چیئرپرسن اکیڈمی ادبیات محترمہ نجیبہ عارف صاحبہ، اکیڈمی ادبیات کی تمام ٹیم، آج کے اس توسیع لیکچر کے صدارتی پینل میں شامل شخصیات، بطور خاص علی عیسیٰ صاحب کی موجودگی اور اس سیشن میں ان کے خیالات، یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی یہ لیکچر ایک یادگار لیکچر کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، پورا سیشن یاد رکھا جائے گا۔ اور اس طرح سے عبدالکریم بریالی صاحب، جو پشتو زبان و ادب کے نامور ادیب اور شاعر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بلوچستان کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان پہ بھی وہ معلومات رکھتے ہیں، اور ان کا بھی بہت پہ ان کا وہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ لیکچر جن میں ہمارے دوست عبدالغفور شاد، جو میرے کولیگ بھی رہے ہیں یونیورسٹی آف تربت میں، وہ بھی بطور مبصر اس پروگرام میں شامل ہیں، اور خاص طور پہ اس پروگرام کے کمپیئر زاہد دشتی صاحب، ڈاکٹر زاہد ہمارے بڑے مہربان دوست ہیں، بڑے اچھے کمپیئر بھی ہیں، نہ صرف اس پروگرام کو بلکہ اور بہت سارے پروگرام بھی وہ کمپیئرنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں اپنی جانب سے اس توسیع لیکچر کے صدارتی منصب پہ فائز شخصیات کا اور میزبان کا اور باقی تمام مہمانان اور وہ لوگ جو اس وقت ملک سے، بیرون ملک سے اس تقریب کو، اس دیوان کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، خواتین و حضرات کو۔ سب سے پہلے میں حاضرین کے سامنے اس ایک چیز کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک سید شناس نہیں بلکہ ایک سید پسند ہوں۔ جیسے آج کل ایک ٹرم ہوتا ہے کہ سید لور، میں ان سید لور میں سے ایک ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے ساتھ دو انتہائی قابل احترام شخصیات، قابل احترام سید شناس جناب علی عیسیٰ صاحب اور ڈاکٹر غفور شاد صاحب بھی تشریف فرما ہیں، کیونکہ اور ساتھی بریالی صاحب جو پشتو کے مستند ادیب ہیں، تو ان کی موجودگی سے، علی عیسیٰ صاحب کی موجودگی اور ڈاکٹر غفور شاد کی موجودگی سے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو ایک لحاظ سے جو بوجھ ہے اس لیکچر کے حوالے سے، وہ کافی حد تک اس میں کمی آئے گی، کہ وہ خود دونوں شخصیات سید کے بارے میں بہت ہی مستند شخصیات بھی ہیں اور بہتر مجھ سے زیادہ وہ جانتے بھی ہیں۔ تو اس سلسلے کے لیے ایک دفعہ پھر میں ادبیات کا اور میڈم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، ایک اب میں تھوڑا سا بتاؤں کہ سید شناسی اس وقت بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں تو چند شخصیات نہیں بلکہ واحد شخصیت ہے اس وقت سید ظہور شاہ ہاشمی، جن کے بارے میں تخلیق، جن کے بارے میں تحقیق، یا جن کے بارے میں، جن کے کلام اور جن کے فکر و فن کو آگے بڑھانے والے جو شخصیات ہیں وہ سید شناس کہلاتے ہیں۔ بہت کم ایسی باقی شخصیات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے سید شناسی اس وقت بلوچستان میں ایک سائنس کی، ایک علم کی حیثیت سے بھی مطلب رائج ہے، جو واحد شخصیت ہے اس وقت۔ سید ہاشمی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں ذرا ایک چیز اور بھی یہاں یاد دلاؤں گا کہ مجھے یاد ہے جب میر گل خان نصیر، جو بلوچی زبان کے نامور ادیب، شاعر، سیاستدان رہے، ان کی وفات کے بعد ان کی دوسری برسی کی مناسبت سے کوئٹہ میں ایک تقریب منعقد ہو رہی تھی، تو اس میں ہمارے قابل احترام شخصیت عبداللہ جان جمال الدینی صاحب بھی تشریف فرماتے۔ جب ان کو اظہار خیال کے لیے بلایا گیا کہ جی آپ آئیں اور گل خان نصیر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، تو انہوں نے ایک تاریخی بات کہی جو آج یہاں مجھ پہ بھی مطلب لاگو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی گل خان جیسی شخصیات پہ گل خان جیسے لوگ ہی بول سکتے ہیں، وہ ہر بندے کی بات بس کی بات نہیں ہے۔ تو آج میں بھی اعتراف کرتا ہوں کہ سید ہاشمی کے بارے میں بولنے کے لیے، اس پہ کچھ کہنے کے لیے سید ہاشمی کے سطح کے لوگ ہی ہونے چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہماری خوش قسمتی ہے ادبیات کا اور باقی جو اداروں، خاص طور پہ اکیڈمی ادبیات کا، کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ آج ہم اس سلسلے میں بات کریں۔ اور میڈم، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس سلسلے کا آغاز بلوچستان سے کیا اور بطور خاص بلوچی زبان سے۔
تو اس کے لیے بھی اہل بلوچستان اور بلوچی زبان و ادب کے جو شخصیات ہیں، جو علمی ادبی ادارے ہیں، ان تمام کی طرف سے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں تھوڑا سا سید ہاشمی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ان کے خاندان کے حوالے سے، چونکہ سید لفظ سے معلوم ہے کہ وہ سید گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اہل رسول سے ان کا تعلق ہے۔ تو ان کے والد جو سید محمد شاہ اور ان کے پردادا سید رکیل شاہ، سید رکیل شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بزرگ شخصیت تھے، جن کا تعلق بنیادی طور پہ سندھ کے ہی کچھ ٹھنڈو آدم میں وہ سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ یہاں سے ایران چلے گئے۔ اچھا، آج کل بھی بطور خاص ایران کے کچھ علاقوں میں جہاں پہ وہ رہے، وہاں پہ بھی ایک جگہ جس کا ذکر سید ہاشمی کی جو کتاب ہے ہمارے سبھی دشتاری صاحب نے جو مرتب کی ہے، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس جگہ اس مقام پہ گئے جہاں پہ آج بھی ایک رکیل کا مطلب وہ ایک یادگار کے طور پہ ایک مقام، ایک جگہ وہاں موجود ہے۔ اور اس طرح سے سندھ میں بھی بطور خاص جو ہمارے لسبیلا کا علاقہ ہے، وہاں پہ بھی ایک جگہ ہے جو سید رکیل شاہ کے نام سے ہی منسوب ہے۔ تو رکیل شاہ ایک بزرگ شخصیت تھے۔ اس کے بعد ان کا خاندان جب گوادر میں آتے ہیں تو یہ بخاری سید ہے، سید ظہور شاہ ہاشمی گوادر میں ہی ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کے ڈیٹ کے بارے میں آپ نے خود ہی فرمایا کہ میرے خیال میں 21 اپریل ہے، جو کافی جگہوں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ 21 اپریل 1926 کو گوادر میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم ان کی بنیادی طور پہ وہ کسی بڑے اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ نہیں تھے۔ جو ان کی جتنی بھی ابتدائی تعلیم ہے وہ ان کے اپنے گھرانے میں ہی، اس لیے کہ ان کے والد صاحب ایک قابل ذکر اور بہت اہم انتہائی نیک دیندار شخص بھی تھے، اور ساتھ ہی ایک عالم بھی تھے۔ اس وقت کے جو سید اور ملا، یہ جو دو گرانی ہوا کرتے تھے، یہ بڑے عالم دین ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ابتدائی جتنی بھی تعلیم ہے وہ وہیں پہ اپنے والد سے اپنے گھر میں ہی انہوں نے حاصل کی۔ ہاں، اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت، چونکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب گوادر سلطنت عمان کے زیر اثر ہوا کرتا تھا، تو وہاں پہ باقاعدہ ایک اسکول تھا، سعدیہ اسکول میرے خیال میں، یا سعیدیہ اسکول ہے، اس طرح کا نام تھا۔ وہاں پہ ان کو وہ داخل ہوئے، کوئی چند جماعتوں تک وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی بطور خاص، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میٹرک یا اس سے اوپر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہو، ان کی بنیادی تعلیم وہیں کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سید کا جو اس مدرسے کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کی علمی اور ادبی حیثیت کی طرف ہم آتے ہیں، تو سید ہاشمی بنیادی طور پہ خود اپنے اعتراف کرتے ہیں کئی جگہوں پہ کہ جی انہیں بچپن سے ہی مطلب علم و ادب سے ایک شغف تھا، ایک تعلق تھا، چونکہ گھرانے کی وجہ سے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی فارسی اور اردو میں انہوں نے ابتدائی شاعری جو کی ہے وہ بہت کم عمری میں اردو اور فارسی زبانوں میں شاعری کی۔ اس کے بعد وہ کراچی آتے ہیں 1949 سے لے کے 1956 تک وہ کراچی میں ریڈیو پاکستان کراچی سے منسلک ہوتے ہیں، ایک بڑے آپ سمجھیے کہ براڈ کاسٹر کی حیثیت سے، نغمہ نگار کی حیثیت سے، صداکار کی حیثیت سے، کمپیئر، میوزک ڈائریکٹر، مکالمہ نگار، ڈرامہ نویس، خاکہ نویس، خبروں سے ان کی وابستگی، تو وہ براڈ کاسٹنگ کے شعبے میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہیں پہ پھر ان کا ایک دوست جن کا وہ ذکر بھی کرتے ہیں، قاسم اوت کا، کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ شاید لکھتے ہیں کہ اپنے خود نوشت میں کہ انہوں نے مجھے، بلکہ ہم نے قاسم اوت کو بلایا کہ جی آپ آئیں، یہاں شاعری دیوان ہے۔ تو اس نے ایک شرط رکھا کہ جب تک سید آپ خود کوئی شاعری نہیں کریں گے، وہاں شاعری اپنی پیش نہیں کریں گے، تو میں نہیں آؤں گا اور میں اس مشاعرے میں یا اس شعری دیوان میں شرکت نہیں کروں گا۔ تو سید کے بقول کہ جی وہ میرا پہلا وہ تھا مطلب اشعار تھے جو میں نے اس قاسم اوت کی وجہ سے ادب کے اور خاص طور پہ بلوچی ادب کے دنیا میں قدم رکھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سید ہاشمی اس براڈ کاسٹنگ کے ساتھ ساتھ یا اس کے علاوہ ان کا جو علم و ادب کے حوالے سے پھر ایک بہت ہی اہم سفر نامہ ہے، وہ آتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو سر چمک کے نام سے ایک علمی ادبی ادارہ وہاں قائم کرتے ہیں کراچی میں، اس کے توسط سے وہ جتنے بھی ان کے باقی ہم اثر دوست تھے وہ سب مل کر بلوچی زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے لیے خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ پھر اسی دور میں ہوتا یہ ہے کہ انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر سید اور وہ اپنے ساتھ عبدالصمد امیری، یہ دونوں پورے بلوچستان کا ایک
سفر پہ نکلتے ہیں۔ اچھا اس سفر میں وہ کوئٹہ آتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو مکران کے جتنے بھی علاقے ہیں مند اور تھم میں بھی جاتے ہیں۔ اچھا کوئٹہ میں جب آتے ہیں تو پھر یہاں پہ لالا غلام محمد شاوانی، عبداللہ جان جمال دینی اور شیر محمد مری سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اچھا یہ وہ دور ہے جس میں مطلب ہم سمجھتے ہیں گل خان نصیر کا بڑا اس دور میں کنٹریبیوشن بھی ہے، اور کوئٹہ میں اسٹینڈرڈ ہوٹل ایک ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں مشن روڈ پہ، اس ہوٹل میں گل خان نصیر نے ایک کمرہ اپنے لیے مستقل بک کیا ہوا تھا۔ اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ گل خان نصیر کے بارے میں نے ایک ریسرچ آرٹیکل پڑھا تھا وہاں کوئٹہ میں پاکستان آرٹس کونسل میں، تو میں نے یہ تحقیق کی تھی کہ وہ کمرہ کا باقاعدہ جو نمبر تھا وہ کمرہ نمبر 14 اس ہوٹل کا کمرہ ہوتا تھا۔ ایک طرح سے جتنے بھی ادیب اور شاعر ہوتے تھے اس زمانے کے وہیں آ کے بیٹھتے تھے۔ تو سید ہاشمی اور عبدالصمد امیری بھی وہیں اسی کمرے میں گل خان نصیر کے ہی کوئٹہ میں انہوں کی رہائش تھی۔ اچھا اس کے علاوہ پھر سید لکھتے ہیں کہ جی وہ پھر اس زمانے میں سنڈے من لائبریری کا بطور خاص انہوں نے ذکر بھی کیا ہے، وہ وہاں وزٹ کے لیے گئے بھی۔ اور سنڈے من لائبریری کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جی وہاں اتنے نایاب اور اتنی اچھی کتابیں ان کو پہلی دفعہ جب وہ گئے ان کو وہاں ملے، لیکن چونکہ اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں اس لیے وہ ان سے بہت زیادہ استفادہ نہیں کر سکے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب دوسری دفعہ 1965 میں مجھے پھر جانا پڑا وہیں سنڈے من لائبریری میں، تو وہ ساری کی ساری کتابیں جو تھیں وہ وہاں پہ موجود نہیں تھیں۔ اس لیے موجود نہیں تھی کہ کوئی صاحب کوئی بڑے افسر شاید اس نے ساری کتابیں اپنے نام بک کر وہ اپنے نام ایشو کروا کے، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس نے پوچھا لائبریرین سے کہ جی ان کے کتنے پیسے بنتے ہیں، انہوں نے کہا اتنے پیسے، تو وہ نقد پیسے لا کے جمع کر دیے کہ جی کتابیں مجھ سے گم ہو گئی ہیں۔ تو یہ ان کے خاص طور پہ ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے سنڈے من لائبریری کا بھی۔ اچھا اس کے بعد پھر اس سفر نامے میں وہ کھلات آتے ہیں۔ اچھا کھلات میں خان آف کھلات سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں سے ان کے بقول کے جی جس طرح کی ہم توقع لے کے آئے تھے اس مطلب شہر میں، تو اس طرح کی ان کو مالی مدد تو نہیں ملتی، بلکہ انہیں دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ایک اور شخصیت بھی جو کراچی سے وہاں تشریف لا چکے ہوتے ہیں ان کی زیادہ مالی معاونت وہاں پہ کی جاتی ہے۔ البتہ ایک چیز کا اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی میں اور عبدالصمد امیری شاید کوئی ایٹ یا اس طرح کی ٹوپیاں پہن کے جب کھلات میں گھوم رہے تھے تو لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے کہ بھئی کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر اس سفر نامے میں کل 1000 روپے کے قریب ان کو، اس زمانے میں 1000 روپے کی بہت بڑی بات ہے، کہ وہ جمع کر کے واپس کراچی آئے۔ تو کراچی آنے کے بعد وہ تو علی عیسیٰ صاحب بہتر ان چیزوں کو آگے چل کر بتائیں گے کہ وہاں پہ کوئی ایسے جس کو کہتے ہیں ادبی اختلافات وغیرہ کی وجہ سے سر چمک اس طرح سے فعال نہیں رہا۔ پھر وہ پیسے وہ عبداللہ آزاد جمال دینی کے حوالے کر لیتے ہیں جو اس وقت میرے خیال میں سر چمک کے چیئرمین بھی ہوتے ہیں، اور بعد میں 1956 میں آزاد جمال دینی انہی پیسوں سے ماتاک بلوچی کا، جو بلوچی کا پہلا ماہنامہ شمارہ ہوتا ہے، اس کا اجرا وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک ہے۔ دوسری جب وہ مند اور تھم میں جاتے ہیں ملا فاضل کو پہلی دفعہ وہ ڈسکور کر لیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ملا فاضل کے بارے میں بہت کم لوگ سوائے وہاں کے مقامی لوگوں کے باقی لوگوں کو علم و ادب کی دنیا میں اتنے متعارف نہیں ہوتے۔ تو یہ وہاں ملا فاضل، ملا قاسم، ملا بوئر ان جیسی شخصیات کو بھی وہاں ڈسکور کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کا سفر نامے کی خاص باتیں تھیں۔ اچھا اب ہم آتے ہیں ان کی، چونکہ ان کی کافی کتابیں ہیں، کتابوں پہ ہمارے باقی دوست اگر غفور شاد صاحب آ گئے تو وہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے ایک ایک کتاب پہ بات بھی کریں گے، لیکن میں تھوڑی سی چند کتابوں کے حوالے سے ان کا بات کروں گا۔ جیسے ناول کا بھی ذکر ہوا، میڈم نے بھی ذکر کیا اور ہمارے دائد صاحب نے بھی ذکر کیا، یہ بلوچی ادب کا پہلا ناول ہے، اور یہ اس کی ابتدا ایک داستان ہے بنیادی طور پہ، وہ خود کہتے ہیں کہ کوئی 20-25 صفحوں پہ مشتمل ایک داستان تھی، اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کر کے پورے ناول کی شکل دے دی گئی، بلکہ یہ داستان انہوں نے تقریباً 58-59 میں شاید انہوں نے لکھی تھی۔ اچھا نازک بنیادی طور پہ ایک کریکٹر ہے، مطلب ایک فیمیل کریکٹر ہے، اور اس میں جو خاص بات ہے ناول کی جس پہ ابھی ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے جیسے آپ نے کہا ادبیات کی جانب سے، تو یہ پورے جو ہماری ساحلی لائف ہے، سوشل لائف ہے ساحلی علاقوں کی، اور وہاں کی زبان ادب اور لہجے، یہ لے آنا پھر، تو ان سب کو اس میں بڑی خوبصورتی سے سمیٹا گیا ہے۔ اور اس کی اس وقت میرے خیال میں بلوچی کے علاوہ بلوچی میں تو لکھی گئی ہے، فارسی میں بھی اس کا ترجمہ، اردو میں بھی اس کا ترجمہ چھپ چکا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ بول چال پہ ان کی کتابیں ہیں،
جو اور اس کے علاوہ بلوچی اردو بول چال ہے، بلوچی سے آگے راست نویسک ہے. اچھا، اور ان کا ایک بہت ہی بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے بلوچی زبان و ادب کے ایک جائزہ جو اردو میں لکھی 1986 میں سید اکیڈمی سے یہ چھپ چکی ہے کتاب، اور لیکن انہوں نے لکھی 1973 میں تھی یہ کتاب. یہ ہے. اور دوسرا جو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن اور کام ہے وہ سید گنج ہے. سید گنج بھی سید اکیڈمی کی جانب سے ہی چھپی ہے، لیکن اس میں جو ہے 1950 سے لے کے 1970 کے دوران کی جتنی بھی نئی اصلاحات ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں. اچھا، سید گنج کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آگے چل کر سید ہاشمی فلمی حوالے سے جو ایک فلم ہم لوگ ماگنج کے نام سے کسی زمانے میں کراچی میں اس فلم پہ جو انور اقبال وغیرہ دوستوں نے ان کے کام بھی کیا تھا، بلکہ طے یہ ہوا تھا کہ اگر یہ فلم کامیاب ہو جائے تو پھر جو جتنے بھی پیسے وہاں سے آئیں گے ان پیسوں سے سید گنج کو چھاپا جائے گا. لیکن شاید وہ فلم کے بارے میں بنتے ہیں آپ سب لوگ اور ہمارے علیشہ صاحب بتا سکیں گے کہ اس فلم کا آخر میں کیا ہوا. تو یہ سید گنج کے علاوہ ان کے مکتوبات کا جیسے ذکر ہوا، سید کی نمدی کے نام سے، سید نمدی کے نام سے ان کا. اچھا، اس کے علاوہ ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، اور بطور خاص اس میں مطلب جو زمہ کے بلوچی میں ترجمہ ہے جو 1962 میں مکمل ہوا، اور سستگیں دستوک ان کی ایک بہت اہم کتاب ہے. کتابوں کی ان کی بڑی تفصیل اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. اچھا، اب آتے ہیں ہم ان کے بطور خاص جو بلوچی رسم الخط کے حوالے سے جو ان کا کنٹریبیوشن اور کام ہے. اس سلسلے میں 1955 میں مکسی ہاؤس کراچی میں ایک دیوان منعقد ہوتا ہے جس میں آغا عبدالکریم خان جو اس وقت خان آف کلات کے بھائی تھے، وہ گل خان نصیر، محمد خان وغیرہ، محمد حسین انکا وغیرہ شامل تھے. انہوں نے بلوچی رسم الخط کے حوالے سے ایک دیوان منعقد کیا تھا. اچھا، میں جب سے مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ جب میں سید ہاشمی کے بارے میں مجھے جب یا اس کے بارے میں جو آگاہی یا شناسائی ہوئی وہ اس رسم الخط کے حوالے سے ہی. ان کے ایک دیوان جو میرے خیال میں 72 میں جب نیب کی گورنمنٹ بنی اور انہوں نے بلوچی کے لیے رومن رسم الخط کی تجویز دی، تو جن لوگوں نے اس تجویز کی مخالفت کی، مجھے یاد ہے اس زمانے کے شاید اخبارات میں نے پڑھا تھا یا کہیں ایسے ذکر ہوا، تو اس میں سید ہاشمی کا ذکر تھا کہ وہ اس میں مطلب سب سے آگے تھے کہ نہیں جی ہمیں اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلوچی جس زبان میں ہے اس میں ہی رہے. اچھا، اب آتے ہیں، چونکہ ٹائم کو میں دیکھ رہا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے علی عیسیٰ صاحب اور غفور شاد صاحب کو سنیں اس بارے میں. اچھا، ان کے صحت سے متعلق جو ان کی بیماری اور علاج کا، کیونکہ صحت کے بارے میں مشہور ہے کہ جتنی بھی ان کی اہم تصنیفات ہیں وہ سب انہوں نے بستر مطلب وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہاسپٹل کے بستر پہ ہی لیٹ کے انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں. وہ 1953 سے ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھے. اچھا، اس کے علاوہ وہ بیمار رہتے تھے، وہ خلیج چلے گئے اور وہاں پہ میرے خیال میں اس میں بحرین میں شاید وہ 4 سال تک ایک ٹی بی سینٹر میں زیر علاج رہے. وہیں پہ انہوں نے بہت ساری جتنی بھی اہم کتابیں تھیں وہیں پہ انہوں نے مرتب کی. اس دوران انہوں نے اچھا اس کے بعد جب واپس آئے تو پھر وہ دو دفعہ میرے خیال بمبئی اور پونا کا بھی سفر کیا. ان کے ایک بھائی تھے نظام شاہ، جو اس زمانے میں میرے خیال میں پونا میں وہ تجارت اور وپار کا کاروبار کرتے تھے، اور انہوں نے ہی مالی معاونت کی، صحت کی، خاص طور پہ جو کتابوں کی اشاعت کے سلسلے میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن اور بڑا رول ہے. اچھا، جو پونا میں پھر بات یہ بھی ہو گئی کہ جو مشہور ماہر لسانیات تھے اسٹراسر، ان سے سید کی وہاں پہ ملاقات ہوتی ہے. اچھا، پھر وہاں یہ ہوتا ہے کہ سید ان سے اسٹراسر سے سنسکرت اور ہندی سیکھتے ہیں. ہندی تو خیر وہاں پہ باقی لوگوں سے بھی، اور جو اسٹراسر ہے وہ پھر سید سے بھی بہت کچھ استفادہ کرتے ہیں، خاص طور پہ زبانوں کا اوستا کے حوالے سے، پہلوی کے حوالے سے وہ پھر ان سے سیکھتے ہیں. تو 1955 سے 1962 تک بحرین میں، اس دوران خلیج کے دیگر ممالک کا بھی انہوں نے دورہ کیا، اور 14 سال تک مسلسل وہ بیمار رہے. جو میرے خیال میں بلوچی زبان و ادب کے لیے یہ بڑی کم اس کی بات ہے کہ اگر سید جو صرف 51 سال زندگی انہوں نے گزاری، اگر ان کو اللہ تعالیٰ اور موقع دیتا، کوئی 10 سال 20 سال اور موقع دیتا، تو شاید وہ بلوچی ادب کی اتنی زیادہ کام کرتے کہ شاید آج باقی اداروں کو بھی اس طرح سے کام کی ضرورت نہ ہوتی جو سید کر کے جاتے تھے. اچھا، آخری ایام میں یہ ہے کہ 1970-71 میں وہ کراچی آئے. اچھا، بنیادی طور پہ ان کا خاندان، وہ جو میں نے رکیل شاہ کا حوالہ دیا یا ذکر کیا، اس خاندان کا ایک اور فرد اور ایک شخص ملک شاہ بھی تھا.
ملنگ شاہ ہم کہتے ہیں کہ بلوچی ادب میں یا بلوچی زبان میں جو غزل کی ابتدا ہے اس میں ایک بڑا نام ہے ملنگ شاہ کا. ملنگ شاہ وہ اسی خاندان سے، سید ہاشمی کے ہی خاندان سے ان کا تعلق ہے. اچھا، اس وجہ سے پھر ان کی وہاں پہ کوئی رشتہ بھی اس طرح سے بنتا ہے کہ وہ اسی فیملی سے ان کے شادی ہوتی ہے. شادی کے بعد ان کے 3 بچے بھی ہوتے ہیں. اور ان کی شادی کے موقع پہ ایک یہ بھی ہے کہ جو سلطان قابوس وہاں سے باقاعدہ ان کے لیے تحفہ بیچتے ہیں، کوئی مالی مدد کے طور پہ تحفہ بیچتے ہیں. تو پھر سید اس سے جہاں تک وہ کتابوں کی اشاعت کے علاوہ باقاعدہ ایک دکان، جس کو ہم کہتے ہیں پرچون کی دکان، کھول کے اپنے گزر معاش وہاں سے وہ کرتے رہتے ہیں. اچھا، ایک چیز اور ایک بات خاص میں نے پڑھا تھا اس کے بارے میں اپنے سواد اشتیاری صاحب کی کتاب میں، کہ ایک دفعہ سید اور اس کی فیملی کے لوگ ایک رکشے میں جا رہے تھے، تو آپس میں بچے اور اپنے فیملی کے ساتھ وہ بلوچی میں بات کر رہے تھے. تو رکشہ ڈرائیور نے کہا کہ جی آپ بڑے لکھے پڑھے بندہ لگتے ہیں، بہت مطلب اعلیٰ تعلیم یافتہ لگتے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ جو کس زبان میں آپ بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اردو میں بات کریں، ان کے ساتھ انگریزی میں. تو سید وہ اس سے ناراض ہو گئے کہ وہیں پہ اس کا رکشہ رکوا کے اس سے وہ بچوں کو اتار کے کہتے ہیں مجھے ایسے بندے کے ساتھ 1 منٹ بھی گوارا نہیں ہے جو میری زبان کے بارے میں اس طرح کی رائے رکھتا ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اپنی زبان کے بارے میں محبت ان کو تھی. تو یہ تو ہر چند باتیں تھیں. اب میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آتا ہوں ایک بات کی طرف کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. سید کے بارے میں تو خیر علی صاحب وہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں گے، غفور صاحب بھی بتائیں گے. اچھی بات یہ ہے کہ 2026 کو اس وقت بلوچی ادب کے حوالے سے بلوچستان میں، پورے پاکستان میں ہم سید سال کا ٹائٹل دے کر سید ظہور شاہ ہاشمی کی مناسبت سے اس سال کو قرار دیا گیا، اور اس سلسلے میں ادبی تقاریب بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اس سال کے آخر تک. اور اس سلسلے میں ادبی خدمات میں میری تجویز یہ ہے کہ کم از کم اس سال کے دوران میں جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، جیسے سید ہاشمی اکیڈمی ہے، بلوچی اکیڈمی ہے، بلوچی ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیز میں، یونیورسٹیاں، یہ باقاعدہ اس دن کی، اس سال کی مناسبت سے جتنے زیادہ سے زیادہ تقاریب منعقد کر سکتے ہیں کریں. بلکہ پچھلے دنوں بھی ہم نے یونیورسٹی آف گوادر میں بھی ایک تقریب کی تھی، اور وہاں پہ جو باقی ادارے ہیں وہ بھی اس سلسلے میں تقریبات منعقد کر رہے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ سید چونکہ ایسی شخصیت ہے، اس طرح کی شخصیات پہ سائنٹیفک ریسرچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ جو ہمارے علمی ادبی ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان میں بطور خاص سید پہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرائے جائے، تاکہ ان کی زندگی کے مختلف پہلو، ان کے جتنے بھی کارنامے ہیں ادبی حوالے سے، جن جن اصناف میں انہوں نے کام کیا ہے، ان پہ تفصیل سے کام تحقیق کرائی جائے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ سید کے بہت سارے کلمی مسودے ابھی تک مطلب ایسے رکھے ہوئے ہیں، طباعت کے منتظر ہیں. تو اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اسے علی عیسیٰ صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اگر ہیں تو کہاں ہیں، کس کے پاس ہے، ان کو کیسے کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، ان کی اشاعت کا کس طرح سے اہتمام کیا جانا چاہیے. اچھا، ایک اور تجویز ہے، اس پہ میرے خیال میں ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنے صوبائی گورنمنٹ سے کہ ہم کوئی سید کے نام سے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کیا جائے، وہ سید ہاشمی اکیڈمی میں ہو یا کہیں بھی ہو. اچھا، اس طرح کے جو انڈاؤمنٹ فنڈز ہوتے ہیں وہ ایک اچھا خاصا ہیوج اماؤنٹ ہوتا ہے. اس کو تو اس کا جو کیپٹل اماؤنٹ ہے وہ تو رکھا جاتا ہے، لیکن اس پہ جو معاوضہ ملتا ہے یا انکم اس کا آتا ہے، اس کو پھر اپنے اس طرح کی تصنیفات کو یا چھپائی کے سلسلے کے لیے وہ بہت ہی کارآمد ہو سکتے ہیں اس فنڈ سے. تو یہ بھی میری ایک ذاتی تجویز تھی. بہرحال آخر میں بڑا مشکور ہوں آپ سب دوستوں کا، اور بطور خاص اپنے چیئرپرسن اکادمی ادبیات کا کہ انہوں نے اس خوبصورت لیکچر کا اہتمام کیا، اور ہمارے جو باقی ساتھی ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ بڑے ڈیٹیل سے بات بھی کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں پھر مائک ایک دفعہ پھر اپنے کمپیئر زائد دشتی کے حوالے کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، بعض مہربانی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت عمدہ خطبہ، بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب انمیوٹ کیجیے گا پلیز. ڈاکٹر عبدالرزاق صابر نے بہت تفصیل سے سید ظہور شاہ ہاشمی کی شخصیت اور ان کی فنی حوالے سے مباحثہ کیا. جس طرح 28 سالہ ان کا علمی ادبی زندگی رہا ہے،
تو 52 سال پوری عمر اس عرصے میں انہوں نے ادب کے بلوچی ادب زبان کے مختلف اصناف پر مطلب ابتدا کیا، ان کی شروعات کی، جس طرح شعری مجموعہ انگرو ترونگال برتکگیں بیر تراپکنے ترام سچکانے سسے شکلیں شاجو اس گوار، زبان شناسی کے حوالے سے بلوچی اردو بول چال، بلوچی بونگی جی، بلوچی سے آگے راس نبی سگ، فکشن کے حوالے سے ناول نازو افسانوں کا مجموعہ مرگن، اسی طرح تحقیق کے حوالے سے بلوچی زبان ادب کی تاریخ کا ایک جائزہ، شالہ چکار مولا فاضل کی شاعری کے حوالے سے ایک تحقیق کا، خطوط نویسی کا ابتدا انہوں نے سید نمدی سے اپنے اسٹارٹ کیا، فلسفے سے ان کی کتاب ہے سستگیں دستوں، ترجمہ کہ قرآن مجید کی آخری سورہ جز ہم کا ترجمہ بھی کیا، ڈکشنری جو کہ بلوچی کی پہلی ڈکشنری ہے سید گنج، ادبی گل کے واجہ سے بلوچی زبان سرچمک، سماجی گلتا انجمن صاحب بلوچان جو اس میں انہوں نے کی خدمات ہیں، ریڈیو پاکستان کوئٹہ میں جب پروگرام اسٹارٹ ہوئے تو ان بس کمپیئر باعث پروڈیوسر بلوچ ایجوکیشن سوسائٹی سے وابستہ رہے، امسر دوست محمد حسین کا، میر گل کا نصیر، آزاد جمال دینی، بشیر احمد بلوچ، اشاعتی ادارہ بھی انہوں نے ابتدا کیا، نتکار پبلیکیشن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کم عرصے میں اتنا بنیادی کام بلوچی زبان و ادب کے حوالے سے کی ہے، یہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے۔ ابھی میں اس مجلس میں شامل مجلس صدارت میں واجہ عبد الکریم بریالے صاحب تشریف فرما ہیں، میرے خیال میں مبصر ڈاکٹر عبدالرزاق ڈاکٹر غفور صاحب آن لائن نہیں ہیں، تو میں ابھی مجلس صدارت کے لیے عبد الکریم بریالے سے درخواست کروں گا کہ سید ظہور شاہ ہاشمی کے حوالے سے فرمائیں۔ جی میرا خیال ہے ڈاکٹر عبدالغفور شاد کا شاید میں نے نام کہیں دیکھا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ کیا جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ان کے نیٹ کے مسائل ہیں، ان کا میسج بھی آیا ہے کہ وہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو شاید وہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں۔ تو اچھا ابھی ٹھیک ہے۔ مجلس صدارت کے لیے کیونکہ علی عیسیٰ بھی تشریف فرمائیں، ابھی میں عبد الکریم بریالے سے درخواست گزاروں کہ سید ظہور شاہ اکیڈمی ادارے کے حوالے سے سید ظہور شاہ کی 100 سالہ تقریبات ہے، ان کے حوالے سے بتائیں۔ جی سر اپنا مائک ان میوٹ کر دیجئے پلیز۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائک میوٹ ہے، اسے ان میوٹ کیجئے پلیز۔ کیا پرابلم ہے؟ ڈاکٹر صاحب ان میوٹ ہوا تھا، دوبارہ میوٹ ہو گیا ہے، آپ اس کو ایک دفعہ بس ایک دفعہ دبا کے چھوڑ دیجئے۔ ہو گیا؟ جی اب ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ، چیئرپرسن اکیڈمی ادبیات پاکستان، اور ڈاکٹر عبدالرزاق صابر صاحب، وائس چانسلر گوادر یونیورسٹی، اور واجہ عیسیٰ صاحب جو ہمارے بہت قدرمند مہمان ہیں، بہت شکریہ اس تقریب کا جو آپ نے بولنے کا موقع دیا۔ ڈاکٹر عبدالرزاق صابر نے مرحوم سید ظہور شاہ ہاشمی کی زندگی پر بہت سیر حاصل تبصرہ کیا اور چند ایسی باتیں بتائیں جو ہمارے لیے ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو سرسری معلومات ان کو دستیاب ہوئی، ان کا سیر حاصل
مطالعہ کیا تھا. دراصل ظہور شاہ ہاشمی بلوچی ادب کے ایسی ہمگیر شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کے ساتھ ڈوب کے اور تحقیق اور تخلیق اور ایمانداری سے جو اس کی اپنی صلاحیت تھی اس کا اس نے مظاہرہ کیا اور اس کا حق ادا کیا. اور ہمجیت شخصیت اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ اس دور میں پیدا ہوئے. یہ پوری ہم 100 سالہ تقریبات اس کے منا رہے ہیں. 100 سال پہلے اس کی جوانی تک جو بلوچی ادب میں جو قد آور شخصیات تھیں، ادب کی، سیاست کی، معاشرت کی اور زندگی کے تمام شعبوں کے اہم ترین شخصیات جو ہیں، ان تمام کے ساتھ سید ظہور شاہ ہاشمی کا تعلق رہا. یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات اہم بہت اس حوالے سے ہے کہ وہ کسی یونیورسٹی میں کسی ادارے میں اس کی باقاعدہ تعلیم، لیکن ہمارے روایتی مدارس یہ میری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ ابھی آپ کی ٹیکنیکل آواز آ رہی ایشو ہے. تھا. ابھی آپ ہیلو. کی آواز صحیح. ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے. بتائیں، تو کنٹینیو کریں. سید کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے شاعری سے پہل کیا. شاعری ابھی آگے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی کنٹینیو کریں. سید ظہور شاہ ہاشمی نے جو اپنی پہل شاعری سے کی تو ابتدا میں ان کی جو ہے بچپنے میں اردو شاعری کے بھی اشعار ہمیں ملتے ہیں جو ریکارڈ میں آئے ہیں. داستان نے عشق کی رنگینیاں کچھ کم نہ تھیں، میرے افسانے کے دم سے اور رنگین ہو گئیں. تو اب جب 1940 سے انہوں نے شعر کی ابتدا کی تو آہستہ آہستہ اس وقت وہ اپنے مطالعے میں مصروف تھے. وہ ایسے ہمگیر شخصیت کے مالک تھے کہ انہوں نے بہت ساری تنظیمیں بنائیں. وہ سلطنت عمان کے گوادر شہر میں جو اس وقت سلطنت عمان میں شامل تھا وہاں پیدا ہوئے اور وہاں لوگوں کے اصلاح کے لیے انجمن اصلاح بلوچان ایک تنظیم بنائی. گوادر شہر میں لوگوں کے لیے کام کیے، اصلاحی کام کیے. تو اس وقت یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ان کو مشکلات بھی درپیش ہوئیں اس میں کہ وہ جو والی تھے مسقط کے، ان کی طرف سے کچھ شکایات آئیں کہ یہ ہم کو بے اختیار کر رہے ہیں. تو تھوڑا بہت ان کو پابند کیا اور شکایات کی سلطنت کے جو بادشاہ تھے. پھر وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ، امیری صاحب کے ساتھ، عبد المجید سہرابی کے ساتھ وہاں چلے گئے. بادشاہ کو مطمئن کیا. تھوڑا سا یہ غلط فہمیاں قائم رہیں
कुछ अरसे के लिए उनको पाबंदी सलासिल भी किया। शायद सजा उन्हें दी गई थी कोई 3 साल तक। वो 3 साल वो रखे रहे या नहीं रहे, तो उस वजह से हम ये समझते हैं कि उन्होंने अपने इस्लाही काम जो शुरू किए थे ग्वादर में, वो आहिस्ता आहिस्ता अदब की तरफ आए। और इब्तिदा में फिर उनको बदर किया अपने इलाके से वाली ने। वो फिर कराची चले आए। कराची में उनकी शख्सियत उस वक्त ऐसे मौके उनको फराम हुए। हज़रत बुखारी से उनकी मुलाकात हुई, मौलाना खैर मोहम्मद नदवी साहब से मुलाकात हुई, और पहली दफ़ा 1948 में जो बलोची प्रोग्राम कराची रेडियो से शुरू हो गया था, उसमें उसको मौका मिल गया, और 4 साल 5 साल तक वो मुसलसल वो प्रोग्राम बड़े खुश असलूबी से पेश करते रहे। तो उनको मौका मिल गया। वो इतने बड़े राइटर थे उस वक्त के, अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट लिखते थे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते थे। ओमान रिसाला निकलता था 1900 फरवरी 1951 में। तो जाकर उसकी शख्सियत बन गई, और उसको इतना जज्बा आया, बलूची से इतनी मोहब्बत उसकी पैदा हो गई कि वो चल आए यहाँ पे मंद में। और मंद में जाकर उस कब्रिस्तान में मुला फाजिल और मुला कासिम की कब्रों को तलाश करते रहे। मुझे उसकी इस मोहब्बत से, इन लोगों से, इन क्लासिक लोगों से, ये उसकी जज्बे का उसकी निशानदेही करता है। अब मुझे याद है 30 साल पहले मैं तुर्बत में डीसी था, तो मैं भी पहली दफा मुला कासिम और मुला फाजिल के खबर पे गया। तो वो सईद ज़हूर शाह आज़मी साहब वहां गए कब्रिस्तान, वहां झाड़ू लगाया, साफ किया, तो कतबे अगर थे तो उसको किया, नहीं थे तो कतबों का बंदोबस्त किया। उसके बाद में मेरे दौर में भी उसको संगमरमर का बनाया हुआ था सफेद। 1160 हिजरी की तारीख उस पे वफात की दर्ज थी। तो कहने का मकसद ये है कि उनकी शख्सियत बलोची अदब में ऐसे दर आई कि वो अपने कासिम हूद जो 1950 में पहली दफा उसने अपने बलूची गजल लिखने पे मजबूर किया, तो उसने गजल लिखी। और इसके बाद उसने जो सिलसिला शुरू किया बलूची अदब का, उसने मुख्तलिफ असनाब पे उसकी शायरी और उसकी जो तहकीक और उसकी जो तख्लीकी सलाहियत थी, जो बड़े बड़े लोग, मुराद आवारानी के साथ ताल्लुक था, उसके साथ मजीद सोराबी के साथ था, उसके साथ उसके और बहुत दोस्त थे, जो करीम दश्ती के साथ था। 1966 में कह रहे हैं कि नाजुक नावल जो है दुबई में जाकर समंदर के किनारे उसको सुना रहा था, वो कि मुझे सुने ये मैंने क्या लिखा है। तो इस तरीके से 1962 में उसके 2-3 मजमूए बैक वक्त शाया हो गए शायरी के बारे में। अपने इतने अच्छे अच्छे स्कॉलरों ने, शायरों ने तबसरे किए हैं। मैं समझता हूँ, मुझे याद है कोई मेरे उस्ताद थे गफार नदीम साहब, अल्लाह ताला उन्हें बख्शे। कोई 40 साल पहले उसने मुझे उसकी एक तरकीब बताई थी कि वो बलूची शायरी और गजल में जो तराकीब नए नए उन्होंने इजाद किए थे, वो इससे पहले बलूची जबान में नहीं थे। मना मगरिंत की शुमे वती पदगार बिंत, एक ऐसे अंदाज में कि आप मुझे मार के मत खींचें कि आपके अपने पाँव के निशानात गुम हो जाएंगे। तो इस किस्म के अजीब व गरीब दिलचस्प मौज़ूआत थी। हमारे दश्ती साहब ने बहुत ज्यादा उसको हमगीर तबसरा किया कि उसमें सोज व साज है, उसमें मोहब्बत है, गुलजमीन से मोहब्बत है, लोगों से मोहब्बत है, तरक्की पसंद सोच है, उसमें फलसफियाना फिक्र है, उसमें जिद्दत है, उसमें मामला बंदी है, उसमें सनाए का इस्तेमाल है, और उसमें वो जो हालात हैं उसके ऐसे खूबसूरती से वो उसका हवाला देते हैं। वाजाओ मीरा 10 पतस कुर्तक शुद्ध ब्राथा ने लोग बाजाइत। आप अंदाजा लगाएं, इसमें उसने या यानी आप जो है मीर साहब और जो बाइख्तियार एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने आपस में 10 एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए हैं, ऐसे हैं जैसे वो एक दूसरे के बाजे हैं, जो उनकी रिश्तेदारियां हैं। तो ये
یہ اس قسم کا وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں شعر کے اندر، اپنے خیالات کو اس طریقے سے کہ آپ کو حیرانی ہوگی. کتکتیں سید بیارے ہانولو کہیانی گل پریو ستانکو سارتے پل گھر من. یہ ان کی غزل میں جیسے سمو کا ایک استعارہ ہے اپنے محبوب کے لیے مست و کلی کا، اسی طرح سید ظہور شاہ ہاشمی کا حانل ہے. اور یہ اس خوبصورتی سے اپنی اس محبوبہ کو، اب اس محبوبہ کے ہم اور معنی لے سکتے ہیں کہ آپ جب اس کے کلام کا 7 مجموعے ہیں شاعری کے، اس کا بالاستیاب مطالعہ کریں، کبھی کبھار تو ہر تیسرے شعر میں آپ کو حانل کا خطاب دکھائی دے گا. تو یہ اتنے معانی کو انہوں نے اس میں سمو دیا ہے اور نئے نئے تجربات کیے ہیں غزل میں کہ آپ کو حیرت ہوگی. بیا پداشنے کن تلارانی دلاران کنی گراں بہائے دوستیا لہرا پدا ارزاں کنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچی شاعری کا جو انداز تخلیق یا جو اسلوب تھا، اس میں اس نے بنیادی تبدیلی لے آئے اور نئے نئے تراکیب ایجاد کیے. یہ بہت بڑا کام کیا تھا. اور اس کی جو لغت نویسی ہے وہ تو کمال کی ہے کہ انہوں نے 50 سے یہ سلسلہ شروع کیا، یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے وفات تک اس نے جو ہے اپنے کوئی 45,000 کے قریب، اگر اور معنی تلاش کریں تو 50,000 کے قریب الفاظ جمع ہو گئے. بہت بڑا کمال ہے. تو آپ آ جائیں خطوط نویسی کی طرف. وہ سید نمدی میں کچھ ایسے عجیب خطوط ہیں بڑے بڑے عالموں کے جو انہوں نے لکھے ہیں. اس میں اصلاحی بھی ہے، اس میں معاشرتی بھی ہے، اس میں ادب کے مسائل پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ میرا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کے ساتھ اس نے انصاف کیا. بلوچی زبان و ادب کی تاریخ پر اس نے اردو میں لکھا، اردو میں لسانیات کا ذکر کیا بطور خاص. ان کو 69 میں 1969 میں موقع ملا اور وہاں پہ پونا میں ان کو انوائٹ کیا یا وہ خود گئے. اگر وہ خود اپنے بھائی کے توسط سے گئے تو وہاں جا کر اس انسٹیٹیوٹ میں ڈاکٹر شکلا سے جو اویستا زبان کی پروفیسر تھی اس سے بہت چیزیں سیکھیں. 6-7 مہینے وہ وہاں رہے. تو انہوں نے ایک جرمن ڈاکٹر تھی ڈاکٹر سراسر، اس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. انہوں نے اور ڈاکٹر الپن بائن نے بطور خاص سید ہاشمی کی شاعری اور اس کی تخلیقات اور اس کی فنی اور علمی کاوشوں کا اعتراف کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایسا موقع ہے کہ اگر ہم جیسے سوچیں کہ ایک شخص جس کی زندگی 51-52 سال ہو، اس میں وہ 28 سال مسلسل بلوچی زبان و ادب کے لیے وہ کام کر رہا ہو، ہسپتال میں 4 سال بحرین میں داخل ہو، 2 سینے کے آپریشن اس کے ہوئے ہوں، تو ایسا سینہ چور چور ہو گیا ہوگا اس بندے کا. وہ اصلاحی کام مسلسل سفر میں، اور کراچی میں جب آئے تو وہاں بھی سلسلہ کتابوں کا شروع ہوا. 1962 سے وہ کتابیں چھاپتا رہا. اپنی ماں کے لیے وراثت میں جو زمینیں ملی تھیں وہ جا کر بیچ کر اس نے بلوچی کتابیں چھاپنا شروع کر دی. اور ابھی جو ان کے سید اکیڈمی کا جو عیسیٰ صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے جو کام کیا ہے اور اس کے کام کو زندہ کیا ہے. 9 کتابیں اس کی چھپ گئی تھیں اس وقت، انہوں نے چھاپی ہیں میری کم معلومات کے مطابق. اور 9 کتابیں ایسی تھی جو مسودات ترتیب کیے تھے 8، اور 8 کچھ ایسے موضوعات تھی کہ اس کے زیر تجویز تھے کہ یہ کرنا چاہیے، اس پہ کرنا چاہیے. مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس پہ 2-3 موضوعات کو اور لوگوں نے اس پہ کام کیا، انگریزی لغت کا یا کسی اور کا یا جو اس کے ذہن میں تھی جو انہوں نے تیار کیے تھے. ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی محدود زندگی میں اپنے شب و روز تمام بلوچی ادب کے لیے
वो सर्व किया हो, उसको शादी करने का मौका नहीं मिला, वो कहीं जाकर 72-73 में उसको मौका मिला, जो अपने मलंगशाह रिश्तेदार थे उनके मुमताज हाशमी से उसकी शादी हुई, 1-2-3 बच्चे उसके हुए होंगे, उनके साथ मालूमात मुझे और नहीं है, लेकिन अदब के लिए, बलूची जबान के लिए, और जिस तरीके से वो लोगों को तरगीब देते रहे कि बलूची में बात करें, बलूची में बात, दोस्तों से कहते अगर आपको किसी और जबान में कोई खत लिखते, आप बलूची में जवाब लिख के वापस करते कि मुझे और जबान नहीं आती, आप मुझे बलूची। तो इस किस्म का जज्बा, मोहब्बत अपनी जबान से, ये एक नादिर नमूना है। और उसके कलील अरसे में पूरी जिंदगी, 51 साल तो हमारे दौर में बहुत कम जिंदगी है, लेकिन उसने 28 साल अपने इस जबान सर्व की। और जो काम लुगत, जो काम ये जो ऑर्थोग्राफी जिसे कहते हैं, लिखने का जो स्टाइल है, लिखने में जो हम गलतियां करते हैं, कैलीग्राफी जो हम लिखते हैं अल्फाज, उस पे उन्होंने एक ऐसी डूब कर कोई मुख्तलिफ दरसें लिखी हैं, वो किताब, और वो बड़ा याद की तारीख, वो बड़ा अहकाम है। मैं समझता हूँ कि उसने जिस जिस मौजू पे हाथ उठाया उसने कमाल कर दिया है। और हम उसका एक याकूब नाइल हैं, उन्होंने पंजगूर के एक किताब लिखी है कोई 25-26 साल पहले, चकारनामा, कोई तस्करा लिखा, अच्छा तस्करा। उसमें एक चीज मेरे नजर से गुजरी कि वो आबिद आसकानी कहते हैं कि उसने हवाला दिया है कि बलूची में अगर खुदा नहीं है, या तो कम अज कम हम बलूची अदब में इसको ना खुदा का दर्जा देते हैं कि उसने अदब के लिए इतना काम किया। कमाल की बात है, ये इसकी मोहब्बतें हैं। और ये जो सबा दशयारी को खुदा बख्शे, उसने डूब कर उसके लाइफ पे जो किताब लिखी है, बहुत सारी रिवायात शफाही हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उसके वालिदैन उनके साथ, और रकील शाह उनका जो है, रकल शाह का उनका जो फिर कुल आदत बातें, वो फिर उनकी वो ज़ियारतगाह जो ईरान में है, चाकोट गांव में। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो हमें ये पता देती हैं कि एक हमगीर शख्सियत, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बलूची जबान और अदब के लिए सर्व किया, और हमारे लिए जो जबान से मोहब्बत रखते हैं, बलूची जबान से। और ये जो 3-4-5-6 तंजीमें उन्होंने बनाई, 2-3 इस्लामी और 3-4 अदबी, ये भी कमाल की बात है। तो इस थोड़े अरसे में ये इतने मुतहरक थे, पारा मिजाज थे कि इस पे हाथ लगाओ, इस पे हाथ लगाओ। गिला करते हैं खाने कला से, हमें चंदा क्यों नहीं दिया, दूसरों को देते हो। अच्छा, अपनी तरफ से तो अपनी जायदाद सारे बलूची जबान पे सर्व किया। मैं समझता हूँ कि ये सदी, ये उसकी जो 100 साला तकरीबात हम मना रहे हैं, डॉक्टर रजाक साबिर साहब ने जो इंडोमेंट फंड की बात की है, और जो तकरीबात मजीद बढ़ाने और मनाने की बात है, इसको आगे बढ़ाया जाए। और उसके जो फैमिली है उसके सपोर्ट के लिए कोई सिलसिला किया जाए, चाहे एकेडमी अदबियात की तरफ से हो, चाहे इंडोमेंट फंड की तरफ से हो। वाजा ईसा हमें मजीद अच्छी बातें बताएंगे, और हमें बहुत सारे ऐसे नुकात बताएंगे कि एक शख्स जिसने नावल, अफसाना, ताकीक और ये सारी मौज़ूआत पे उन्होंने काम किया, तो मजीद चीज़ें हमें बताएंगे कि वो लोगों से गिला शिकवा में हसद करते हैं मेरे साथ लोग, लोगों को बोझ पड़ता है, ये उसके एक शेर का तर्जुमा है। मैं समझता हूँ कि एक एक ऐसी शख्सियत बलूची जबान में इतने कलील अरसे में, ये हमें कम तारीख में मिलती है। और हमें फख्र है कि हम सब आज उसकी याद में, उसके आसा हाउस अखला और साफ़ हमीदा पे बात कर रहे हैं, और अदब की खिदमत की गुथियां सुलझा रहे हैं, और उस पर मजीद काम करने का इरादा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत नवाजिश। बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम बरियाले साहब, आपने तफसील से सैयद ज़फ़र हाशमी की शख्सियत के हवाले से बता दिया। सैयद ज़फ़र हाशमी फितरी शायर थे। उनकी पहली शेर
جو کہ ناگہانی چسبن در کائنت و فارغ منی من دپا داراں ببیت دل لرجتے ہیں دارگ منی دپا داراں ببیت دل لرجتے ہیں دارگ منی. اس سے یہ عکس کیا جاتا ہے کہ ان کی شاعری فطری ہے، اور انہوں نے شروع میں اردو شاعری بھی کی تھی. اس کا ایک مثال ہے: آج میری کیا نماز، کیا تلاوت، کیا دعا، سب کے سب یکمش نظر خواب رنگین ہو گئے. اجر کی یہ تلخیاں گر زہر سے کم نہ تھیں، اجر کی یہ تلخیاں گر زہر سے کچھ کم نہ تھیں، وصل کی شیرینیاں اور شیرین ہو گئیں. میں تو منکر تھا مگر حب دیکھ کر مومن ہوا، میری ہائیں جب اری پہ ماں و پروین ہو گئیں. صورتوں سے کاک بھی صورت کا دل محمور ہے، کچھ بنی نرگس تو کچھ گل و نسرین ہو گئیں. اس قدر آوارگی کا شوق افرون ہو گیا، بیڑیاں پاہوں میں میری جتنی سنگین ہو گئی. داستان عشق کی رنگینیاں کچھ کم نہ تھیں، میرے افسانے کے دم سے اور رنگین ہو گئی. ابھی میں بلوچی زبان کے نامور شاعر، محقق، اور انہوں نے سید ظہور شاہ اشمت شناسی کے حوالے سے بہت کام کیا، سید ظہور شاہ اکیڈمی کے چیئرمین، اور انہوں نے بہت سی کتابیں جو سید ظہور شاہ اشمی کی حیات میں نہیں چھپے تھے، انہوں نے کوشش کی. خاص کر سید گنج کے حوالے سے انہوں نے ان کو چھاپنے میں بڑا کردار تھا، اور شعری مجموعات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ علی عیسیٰ ایک اہم شخصیت ہیں. سید ظہور شاہ شناسی کے حوالے سے، ان کو سمجھنے اور جانچنے کے حوالے سے میں ابھی ملتمس ہوں واجہ علی عیسیٰ سے کہ وہ اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں. جی علی عیسیٰ، آپ اپنی آواز کو میوٹ ہے، میرے خیال میں انمیوٹ کر لیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. علی عیسیٰ، آپ کی آواز نہیں آ رہی، میرے خیال میں انمیوٹ کر لیں. ہاں جی جی واجہ علی عیسیٰ، اب آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آ رہی ہے سر. میں سب سے پہلے محترمہ ڈاکٹر مجیب عارف، صدر نشین اکیڈمی ادبیات، اور اپنے ہم نشین بلوچی اسکالر حضرات جناب ڈاکٹر عبدالکریم بلیالے اور ڈاکٹر عبدالرزاق صابر کا بہت ہی ممنون ہوں، جن کی تقاریر سے یا لیکچر سے مجھے بہت معلومات ملی ہے. میں ان کا مشکور ہوں. میں سید ہاشمی کے بارے میں چند گزارشات پیش کروں گا. امید ہے کہ میرے دوست ان کو سنیں گے. سید ہاشمی، مختصر یہ ہے کہ سید ہاشمی گوادر میں پیدا ہوئے 21 اپریل 1926 میں پیدا ہوئے. آواز آ رہی ہے مخند بھائی؟ ہلو، جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ جاری رکھیے. جی سر، علی عیسیٰ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ گفتگو جاری رکھیے. مہربانی. میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. میں سید ہاشمی کے حوالے سے مختصر بات یہ کروں گا کہ وہ گوادر میں پیدا ہوئے اور گوادر میں پڑھا. ان کے گھر میں ان کے والد صاحب محمد شاہ ہاشمی عالم شخصیت تھے. ان کو بنیادی تعلیم ان کے گھر سے ملی، لیکن اس کے بعد وہ سعیدیہ پرائمری اسکول، سعیدیہ سیکنڈری اسکول میں انہوں نے داخلہ لیا اور وہاں اپنی تعلیم مکمل کی. اس دوران ان کو گوادر میں، چونکہ گوادر عمان میں شامل تھا، وہاں تعلیمی نظام میں عربی، انگلش، فارسی شامل تھے، مضامین شامل تھے.
जिससे सैयद हाशमी ने इस्तेफादा किया। मुल्ला मूसा जो एक मशहूर स्कॉलर थे पारसी और अरबी के, उनसे उन्होंने अरबी और पारसी के को हिफ्ज किया, उनके उस्ताद थे। 1940 में 1940 से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सैयद हाशमी जीवनी में अपने जीवनी में नीटू फौज जो था उनका एक अड्डा था जीवनी में, वहां उन्होंने मुलाजमत की 2-3 साल। उसके बाद ग्वादर आए और 1946 में उन्होंने ग्वादर में अंजुमन इस्लाह बलूचान कायम की और वो उस अंजुमन को चलाते रहे। अंजुमन के मंशूर में ये था कि ग्वादर में तालीमी निज़ाम बेहतर हो, इलाज की सहूलतें मुहैया हों और तालीम बालिगान और खुसूसन तालीम के मामले में उनका ये जोर था कि ग्वादर के लोग तालीम से मुस्तफीद हों। और उन्होंने अंजुमन इस्लाह बलूचान के प्लेटफार्म से अपनी जद्दोजहद शुरू की, लेकिन वहाँ के बड़े तबकात जो कौदा या अमीर या कुछ भी कहें, वो उनके खिलाफ थे और वो उनके खिलाफ अवाम हुकूमत और वालिद ग्वादर से शिकायतें करने लगे और उनकी शिकायत की वजह से अब्दुल मजीद सोहराबी जो सेक्रेटरी थे और उस वक्त सैयद हाशमी अंजुमन इस्लाह बलूचान के सदर थे, इन दोनों को मस्कत तलब किया गया और वो गए और वो सुल्तान सईद से मिले और उन्होंने जो बातें उन्होंने सुनी थी उन्होंने इन दोनों ने तरदीद की कि ये गलत बातें, हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम बलूचों के, हम ग्वादर के लोगों की तरक्की तालीम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसकी इजाजत खुद सुल्तान सईद ने दी थी। उसके बाद वो 46 में वो ग्वादर आए, सुल्तान सईद ने उनको इज्जत दी, बड़े खातिर तवाज़ा की और उसके बाद वो ग्वादर तशरीफ लाए। लेकिन उस ग्वादर तशरीफ लाने के बावजूद भी यहाँ साजिशें खत्म नहीं हुई। बाला आखिर सैयद हाशमी को 1948 के आखिरी महीनों में उनको गिरफ्तार किया गया ग्वादर में और कुछ अरसे के बाद जनाब सवद अश्तियारी ने जो लिखी है कि वो 3 साल जेल में रहे, वो 3 साल जेल में नहीं रहे। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब सैयद हाशमी के बड़े दोस्त थे और वहाँ और दूसरे जो बुजुर्ग हैं उनसे ये मालूम हुई कि वो 1-2 हफ्ते में जेल में रहे। वालिय ग्वादर को ये खौफ पैदा हुआ कि कहीं अंजुमन इस्लाह बलूचान के कारकुन मुश्तैल न हो। वो उनको रात की तारीकी में तकरीबन रात के 3 बजे उनको एक शख्सियत है ग्वादर में जो इंतकाल कर गए शायद, खुदा बख्श, उनके पास एक जीप था। मैं कनेक्ट हूँ या नहीं? आपकी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है, हमें बिल्कुल साफ आ रही है। आपकी आवाज आ रही है मगर तस्वीर नहीं आ रही। जी मैं अपनी बातें तो जारी रखूंगा। जी प्लीज। तो सैयद हाशमी गिरफ्तारी के बाद जब वो रात की तारीकी में उनको वाली ने रिहा कर दिया, 1-2 हफ्ता ज्यादा 1-1.5 हफ्ते में वो गिरफ्तार हुए। ये 3 साल वाली बात गलत है क्योंकि अंजुमन इस्लाह बलूचान 1946 में कायम हुआ और 48 में उन पे
वो लगी, पाबंदी लगी। और इस दौरान वो जेल में अगर रहे थे तो इतने काम क्यों करते हैं अंजुमन इस्लाह के लिए? ये बात जो है, ये मैंने वसूख से ये बात कहता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे वालिद सैयद हाशमी के दोस्त थे, और अब्दुल मजीद सोरा भी मेरे बड़े एहतराम और काबिल एहतराम शख्सियत थे। और उस्ताद अब्दुल मजीद ग्वादरी जो बड़े एक शायर गुजरे हैं, उनकी जुबानी से मुझे मालूम हुआ है कि सैयद हाशमी ग्वादर में 3 साल कतई तौर पर जेल में नहीं थे। वो कुछ हफ्ते जेल में रहे, 1-2 हफ्ते तकरीबन जेल में रहे, और उसके बाद जो है उसको ग्वादर बदर कर दिया गया। ग्वादर बदर करने के बाद वो कराची 1949 में कराची आए, कराची गए और रेडियो पाकिस्तान बलूची के प्रोग्राम में मुंसलिक हुए। उनकी कोशिश से कराची के 3 अंजुमनें जो अदबी अंजुमनें थी, उनको उनकी मीटिंग, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। 1955 में अच्छा बलूची सरचम्मक का कयाम अमल में आया। 3 कराची के 3 बलूची अदबी अंजुमन थे, उनको मिलाकर सरचम्मक का कयाम अमल में आया सैयद हाशमी की कोशिशों से। 1955 में बलूची जुबान सरचम्मक में इख्तिलाफ पैदा हुआ और वो कराची छोड़ने पर मजबूर हो गए। 1956 में वो शदीद बीमार हुए, वो टीबी के मरीज थे, लेकिन 1956 में शदीद बीमार हुए। 1957 में बहरीन अस्पताल में उनके ऑपरेशन हुए, 2 ऑपरेशन हुए। एक ऑपरेशन 29 जनवरी 1957 और दूसरा ऑपरेशन 3 मार्च 1957 में हुआ, और उसके पसलियों पर टीबी ने काफी असर किया था, और उसके 3 पसली डॉक्टर ने, डॉक्टर उदा नामी एक था डॉक्टर इंडियन, उसने 3 उसके वो निकाल दिए पसली, जिसकी वजह से वो अनबैलेंस रहता था, एक तरफ झुका रहता था। और वो उसके बाद वो 2 साल तक बहरीन अस्पताल के सैनिटोरियम में रहे। इन्हीं अय्याम में आपने बलूची जुबान की रस्म खत पर अपनी मशहूर किताब बलूची सियाग रास्त नबी तक तस्नीफ की। बलूची लिखारियों की वाज़ा अक्सरियत ने इसी रस्म खत को अपनाया है। आपने बलूची के लिए वो बुनियादी काम किए जो किसी भी जुबान की तरक्की और तरोीज के लिए लाजमी समझे जाते हैं। आपने 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, जिसमें मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, तस्वीर भी आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। तो मैं कह रहा था कि 1956 में शदीद बीमार हुए। 1957 में बहरीन अस्पताल में उसके 2 ऑपरेशन हुए, और 2 साल तक बहरीन अस्पताल के सैनिटोरियम में रहे। इन्हीं अय्याम में आपने बलूची जुबान की रस्मुल खत पर अपनी मशहूर किताब बलूची से आगे रास्त नबी तक तस्नीफ की।
बलूची लिखारियों की वाज़ा अक्सरियत ने इसी रस्म तक को अपनाया है। आपने बलूची के लिए वो बुनियादी काम किए जो किसी भी जुबान की तरक्की और तरवीज के लिए लाजमी समझे जाते हैं। आपने 20 किताबें लिखी हैं। आपने 25 साल की तहकीक और जस्तजू के बाद बलूची जुबान की पहली डिक्शनरी सैयदगंज मुरतब की। बलूची जुबान की पहली नावल नाजुक तसनीफ की। इस बलूची नावल का उर्दू, अंग्रेजी, फारसी और अरबी में तर्जुमा हुआ है। उनके अफसानों की किताब जो जिक्र कर रहे थे, मीर गेंद और सैद आजमानत हैं, जो बहुत ही मशहूर हुए। बलूची में तनकीदी किताब चक्का सिंह, जो बलूची के तनकीद के हवाले से अहम तरीन किताब समझी जाती है, लिखी। उसके बाद उन्होंने एक उर्दू में तहकीकी किताब बलूची जुबान और अदब की तारीफ लिखी। आपने बलूची जुबान के दूसरे दौर के अजीम शायर मुल्ला फाजुल पर तहकीकी किताब लिखी। उनकी पहली किताब सिस्तगी दस्तों बलूची की पहली नसरी शाहकार है। आपने 6 शायरी मजमूए लिखे जो हब कुलियात की सूरत में सत्साए कशां के नाम से शाया हो चुकी है। बिलाशुबा वो अजीम फलसफी शायर हैं। वो 4 मार्च 1968 में कराची में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल के बाद 1983 में मकरान और कराची के बलोच उद्बा और शोहरा और दूसरों ने मिलकर सैयद हाशमी अकादमी की बुनियाद रखी, जिसने सैयद हाशमी के गैर मतबूआ कुतुब को शाया करना शुरू कर दिया। और लेकिन बाद में नामसायद हालात की वजह से सैयद हाशमी अकादमी को ग्वादर मुंतकिल करना पड़ा, जो सैयद हाशमी का पैदाइशी शहर है। ताहाल सैयद हाशमी के बेशतर बल्कि तमाम तर किताबें छप चुकी हैं। अभी वो कह रहे थे हमारे बिरियाले साहब कि उनकी किताबें शायद वो रह गई हैं या कुछ ऐसी किताबें हैं जो अब नहीं छप चुकी हैं। उनकी जो किताबें थी जो उन्होंने लिखी हैं और अपने किताबों में उसका जिक्र किया है, वो तमाम तर छप चुके हैं। और उसमें एक किताब सफरनामा जिसका अभी जिक्र हो रहा था, वो भी ज़ेरे तबात है। इंशाल्लाह वो जल्द ही छप कर आ जाएगी। जो एक दौर का, एक जमाने का एक किस्सा है, एक दौर का, जो 1956 और 1955 में लिखी गई है। और ये अभी इंशाल्लाह शाया हो जाएगी। और दूसरी बात है कि वो 1959 में डॉक्टर चित्रा सर के साथ इंडिया चले गए। वहां उन्होंने पूना यूनिवर्सिटी में तहकीकी काम किया और उसमें उनको एक बड़े आलिम मिले अवस्था के, उनसे इस्तिफादा किया। उन्होंने संस्कृत और अवस्था को अपनी असल स्क्रिप्ट में पढ़ा और उसने जगह जगह अपनी डिक्शनरी में वो उसी स्क्रिप्ट को पेश किया। तो वो एक बड़े शायर के साथ साथ जुबान शुनास भी थे। शायरी के साथ साथ उसने जो नसरी किताब लिखी है वो भी बेमिसाल है। कोई दावा नहीं कर सकता कि इससे बढ़कर अच्छी नस्ल लिखी गई है बलूची में। वो नस्र नगार भी थे, मुहक्किक भी थे। सैयदगंज बलूची डिक्शनरी का जिसका जिक्र हुआ,
اس کے 25 سال کے کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور اس پہ 17 سال سید ہاشمی اکیڈمی نے کام کیا اور اس کی ترتیب مکمل کی اور 2000 میں وہ چاپ دی گئی. تو یہ کچھ گزارشات تھے جو میں نے عرض کیے. باقی یہ ہے کہ مختصر سی باتیں یہی ہیں. ان کی کتابیں یہ معلوم یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ اس کی کتابیں کچھ رہ گئی ہیں. البتہ اس کے کچھ مضامین تھے جو رسالوں میں چھپے, کچھ دوسرے ایسی چیزیں تھیں جو کتاب الگ الگ نہیں تھے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے رسالوں میں کچھ چیزیں چھپی ہیں, اگر نہیں چھپی ہیں ان کو ہم دوبارہ چھاپ دیں گے. باقی ہمارے پاس ایک ہی کتاب ہے جس کا میں نے ذکر کیا, وہ ہے سفر نامہ سید ہاشمی کا, جس میں عبدالصمد امیری اور سید ہاشمی کراچی سے کوئٹہ سفر کرتے ہیں اور وہاں سے بلوچستان کے تمام تر علاقوں میں بلکہ ایرانی بلوچستان کا بھی دورہ کرتے ہیں. اور اس دوران انہوں نے بڑے الفاظ جمع کیے, اشعار جمع کیے اور لوگوں سے مدد لینے کی کوشش کی تاکہ کراچی میں جو سرچمک قائم ہوا ہے اس نے جو کچھ چیزیں جمع کی ہیں بلوچی ادب کے لیے ان کو چھاپ سکیں. بہرحال یہی ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ ایک اور کتاب ہے, ایک کتاب ہے لانگوس ڈیمز کی, جنہوں نے اس کو رومن میں لکھی ہے. سید ہاشمی نے اس کو موجودہ بلوچی اسکرپٹ میں دوبارہ لکھ دی ہے اور یہ کتاب ہمارے یہ کمپوز ہوا ہے, یہ بھی ہم انشاءاللہ چھاپ دیں گے. باقی یہ میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کوشش کے باوجود اب تک سید ہاشمی اکیڈمی گوادر کو بلوچستان سرکار کی طرف سے سالانہ گرانٹ نہیں مل رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں. میں آپ لوگوں کا سب کا بہت مشکور ہوں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر مجیبہ عارف, بی بی آمنہ اور ہمارے مجلس اسکالروں کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. میرے دوست غفور شاد شاید موجود نہیں ہیں, اگر وہ سن رہے ہیں تو میری طرف سے ان کو بھی بہت بہت جی واجہ علی صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے تفصیل سے بتا دیا سید ظہور شاہ ہاشمی کے حوالے سے. میڈم نجیبہ عارف ہیں جو صدر نشین ہیں اکیڈمی ادبیات پاکستان, ان کا بے حد شکریہ. ابھی میں زوم میں موجود ہمارے ناظرین سامعین جو سوالات کریں گے ہمارے صدر مجلس سے یا مبصر سے, تو اسی خطبہ ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب, ابھی یہ پلیٹ فارم حاضر ہے آپ لوگوں کے لیے. جی السلام علیکم. جی میں نور البصر امن بات کر رہا ہوں, یونیورسٹی آف ملاکنڈ پشتو ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر ہوں. میں یہ جو جس نے خطبہ دیا ہے یا جو عیسیٰ صاحب ہے, عبدالکریم بریالے صاحب ہے, عبدالرزاق صاحب ہے یا بلوچ صاحب, ضیاء بلوچ صاحب بھی موجود ہے, جو بھی مناسب ہے ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کاظمی صاحب نے جو جیل میں وقت گزارے اسی حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹیل بتائے, یا انہوں نے جیل میں کچھ لکھی ہے, اس کی کوئی وجہ تھی تو اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں. میرے جی خیال میں اس پہ علی عیسیٰ صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ چونکہ وہ جیل میں اس طرح سے نہیں رہے جس طرح باقی سیاسی رہنما بلوچستان کے تھے یا باقی حصوں کے, کہ جو تھانوں جیلوں میں رہتے تھے پھر وہاں پہ وہ تخلیقات بھی کرتے یا لکھتے بھی تھے. تو سید جو ہے صرف جیسے ابھی علی عیسیٰ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا کہ وہ صرف چند دن شاید کسی جگہ رہے تھے, تو میرے خیال میں چند دن میں تو اتنی زیادہ نہیں. لیکن البتہ ایک چیز جو ان کے کریڈٹ میں یہ جاتا ہے کہ
जिंदगी में दायरी बीमारियां भी होती हैं, और वो तवील बीमारी जिसको टीबी हम कहते हैं उसके वो मरीज थे, और 4-5 साल तक मुसलसल वो हॉस्पिटल्स में भी रहे। तो उन्होंने उस बेड पे रहने का जो मतलब एक फायदा उठाया, जिसको हम कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में, कि वहीं पे बहुत सारी किताबें उन्होंने तसनीफ कर दी, तालीफ कर दी। जेल में मेरे ख्याल में उनकी कोई ऐसी न तो तवील कोई अरसा है जेल में उनके रहने का, और न ही अब वहां से उनकी कोई ऐसी तसनीफ या तालीफ है कि जब कह सके कि किसी जेल में बैठ के उन्होंने लिखी हो। तो अली ईसा साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी, अगर कोई और सवाल करना चाहे तो सवाल करे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल तो नहीं, लेकिन एक दरखास्त है, और उसके साथ एक सवाल भी है कि ये इतने बड़े लिखने वाले थे बलोची ज़बान के, इनके तराजिम होने चाहिए उर्दू और अंग्रेज़ी में, ताकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में रहने वाले लोग इनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो अली ईसा साहब, अगर आप फरमाइए कि किस किस तख्लीक का तर्जुमा हो चुका है और किसका अभी बाकी है, ताकि उस पर भी हम कुछ सोच विचार करें। आप क्या अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपना माइक। अलीसा साहब, अपना माइक, आपकी आवाज नहीं आ रही, अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी, आ रही जी है आवाज? जी, अब आ रही है। तो वो जो किताब है मैंने जिक्र की नावल की, वो 4 जुबानों में तर्जुमा हो चुकी है। जी जी, आपने दूसरी फरमाया। और दूसरी का एक किताब है बलूची, जिसका मैंने जिक्र किया, बलूची सियाह नबी सक, जो रस्मुल खत पे है, हम्म, उसकी पारसी में तर्जुमा हुआ है। और उसके बारे में दूसरे मुझे मालूम नहीं, और ये हमने सुना है, लेकिन वो उसमें मुतमईन नहीं हूँ कि वो कहते हैं कि पारसी के अलावा अंग्रेजी में उसकी तर्जुमा हुई है। बहरहाल वो दूसरी एक किताब है सिस्तर नस्लों, जिसकी अंग्रेजी में तर्जुमा हो चुकी है। उसके जो है जो तर्जुमाकार हैं वो फजल बलोच हैं, जिसने अच्छी अंग्रेजी में उसका तर्जुमा किया। बलूची जुबान है सिस्तगी नस्लों, बलूची जुबान में किताब है सिस्तगी नस्लों। और इसको मतलब दस्तों कहते हैं। एक बलूची वो हाथ के पहना हुआ एक वो है, जेवर है, जिसमें वो होते मुख्तलिफ वो मुख्तलिफ वो क्या कहते हैं, जो उसको कमाते हैं फरोसे हैं, जिसमें मुख्तलिफ वो हाथ में बांधते हैं, उसको बोलते हैं दस्तूर। लेकिन सैयद हाशमी ने दस्तूर को गजल के मुतबादिल इस्तेमाल किया। वो गजल को दस्तूर कहते हैं। वो सिस्ते के दस्तों यानी टूटे हुए गजल, वो उनकी नसीब किताब है, उसका अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ है। और दूसरी जो किताबें हैं उनकी वाकई में उनका तर्जुमा होना चाहिए। हमें आपके ताउन की जरूरत होगी। हम आप हमें जो किताब हमें हमारे पास आएंगे, हमें अगर तर्जुमा की जरूरत है, हम आपसे राब्ता करेंगे और आपसे मदद भी मांगेंगे। जरूर, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शासिया मुमताज़ है और मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अस्कर माल से शोभा अंग्रेजी की एसोसिएट प्रोफेसर बात कर रही हूँ। सर मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें बलूची अदब की एक इतनी अहम शख्सियत के बारे में आज जानने का मौका मिला। और मेरा सवाल का एक हिस्सा जो है वो आप पहले इसको एड्रेस कर चुकी हैं, डेट वाज अबाउट ट्रांसलेशंस, कि बिल्कुल उनका तर्जुमा होना चाहिए और तर्जुमे की बदौलत ही उनका पैगाम जो है वो सब तक पहुंच सकता है। और ऐसा है कि जब हम फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है टेक्स्ट बुक बोर्ड का, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, उसमें पंजाबी शोरा के अंग्रेजी तराजुम मौजूद हैं, मौलाना रूम के तराजुम मौजूद हैं, और इसी तरह से खुसरो परवेज की जो है वो ट्रांसलेशन है
जो हम फर्स्ट ईयर में बच्चों को पढ़ाते हैं, और उस वजह से बच्चों को काफ़ी एक्वेंटेंस हो जाती है इन सब के बारे में। लेकिन मुझे आज ये लग रहा है कि हमें बलूची अदब के बारे में तो बिल्कुल कोई शनासाई नहीं है। ये तो आपने एड्रेस किया। मैम, मैं जो हमारे मुअज़्ज़िज़ दानिश्वर हैं, उनमें से कोई भी मुझे इस सवाल का जवाब दे सकता है कि जो ज़हूर हाशमी साहब हैं, इनकी तसानीफ़ के मरकज़ी मौज़ूआत क्या थे और उनकी बेसिक इंस्पिरेशन क्या थी? जैसे इन्होंने ब्रॉडर टर्म्स यूज़ की हैं, तरक्की पसंद सोच, जिद्दत, गज़ल में नए तजर्बात, शायरी में नई तराकीब, बट स्पेसिफिकली जैसे हम अल्लामा इकबाल को एसोसिएट करते हैं जर्मन फिलोसोफर्स के साथ, उनकी फिलॉसफी के साथ, या हर शायर जो है वो उसकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है। तो सर की ज़हूर हाशमी साहब की इंस्पिरेशन, बेसिक इंस्पिरेशन क्या थी? आवाज अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अलीसा साहब। आप अपना माइक अनम्यूट ही रहने दीजिए ताकि अगर कोई बात करना चाहे तो जी वो आप। जी, आ रही है आवाज मेरी? जी अब आ रही है। तो मोहतरमा कह रही थी तर्जुमा के बारे में, हम भी यही चाहते हैं कि बलूची जुबान की तमीज और तरक्की के लिए हम समझते हैं कि तर्जुमा एक वाहिद जरिया है जो जुबान को तरक्की दे सकती है। हम चाहते हैं, हमारे मंशूर में भी है कि किसी भी जुबान के अच्छे अदबी या इल्मी कुतुब का बलूची में तर्जुमा हो, और बलूची के अच्छे किताबों का तर्जुमा दूसरी जुबानों में हो, और खुसूसन सैयद आशूरी। और डिक्शनरी के हवाले से बात हुई थी, बलूची डिक्शनरी बलूची की तारीख की पहली किताब है। उसके बाद जितनी भी डिक्शनरियां छपी हैं उसमें सैयदगंज के तमाम अल्फाज उसमें समोध किए गए हैं और उसको बढ़ा दिया गया। हर एक ने अपने हिस्से का काम किया, और उसमें बलूची इंग्लिशी डिक्शनरी है, बलूची पारसी डिक्शनरी है, बुनियाद सैयदगंज है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस पे काम हुआ है। कम से कम बलूची डिक्शनरी के तर्जमे हुए हैं इंग्लिशी और पारसी में। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर जाहिद दश्ती आप अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर जाहिद दश्ती साहब आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नशिस्त आखिरी मरहले में है। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त सिलसिला रहा। लाजम ये एक पहला सिलसिला है और उम्मीद करते हैं कि ये बलूचिस्तान के और शख्सियत के हवाले से ये प्रोग्राम होते रहेंगे। मैडम आपका स्पेशली शुक्रिया, और डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर आपका बहुत शुक्रिया, वाजा अली साहब और अब्दुल करीम बेरियाले साहब, आप सबका कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। सैयद ज़हूर हाशमी एक अहम शख्सियत है, उनकी शख्सियत पर और भी बातें हो सकती हैं, और भी सवालात हो सकते हैं। लाजम ये एक सिलसिला था, एक नशिस्त थी। तो ये जो ऑनलाइन जो एक सिलसिला है, ये इसको जारी और सारी रखना चाहिए ताकि हमारे और जो अदबी शख्सियत हैं उन पर तफसील से कोई प्रोग्राम हो जाए। बहुत शुक्रिया, और अकादमी अदबियात का बहुत शुक्रिया, उनकी तमाम टीम का, आईटी स्पेशल मैडम बीबी अमीना का, कि इतने खूबसूरत नशिस्त मुनक्किद हुई। जी अकादमी की तरफ से भी तमाम अहबाब का, तमाम आज शरीक होने वाले और गुफ्तगू करने वाले मुकर्रिरीन का, अहले इल्म व फज़ल का, और इस प्रोग्राम में सुनने के लिए इसको शरीक होने वाले तमाम अहबाब का बेहद शुक्रिया। अकादमी की टीम का, ख़ास तौर पर डॉक्टर बीबी अमीना और अम्मार अली यासिर, दोनों ने इस प्रोग्राम को मुमकिन बनाया और तमाम राब्ते किए। मैं आप दोनों की भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो अहबाब फेसबुक पर हमारे साथ लाइव हैं और अपने कमेंट्स भी कर रहे हैं, उन सब का भी शुक्रिया। ये अकादमी की तरफ से पहला ऑनलाइन तौसीई खुतबा था। हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे जब बढ़ेगा
تو اور لوگ بھی اس میں شریک ہوں گے اور اس سے استفادہ کر سکیں گے انشاءاللہ. جلد اگلے خطبے کا پروگرام بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ ان خطبات میں شریک ہوتے رہیں. آج یہ بہت ہی مفید گفتگو ہوئی اور میں سمجھتی ہوں کہ بلوچی ادب کے حوالے سے سید ظہور شاہ ہاشمی کے کردار اور ان کی خدمات کو نہ صرف یاد رکھنے کی ضرورت ہے بلکہ اسے آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. اور اکادمی نے جیسے پہلے ان کے پہلے بلوچی ناول کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. ایک مرتبہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.